ویلکم بیک یو واچنگ مارننگ ود فضا. اور ناظرین, ہم جس ٹاپک کے اوپر بات کر رہے ہیں اس میں اب یہ دیکھ لیجئے کہ ایتھرائٹس جو ہے اس کو آپ اس طرح سے ایزی نہیں چھوڑ سکتے. اس کو آپ نے نوٹس کرنا ہے کہ اگر آپ کو کہیں تکلیف دے رہا ہے, ایک ہوتا ہے نا کچھ لوگ طوطا پال لیتے ہیں, طوطا آپ نے زندگی میں نہیں پالنا ہے. کسی بھی قسم کا درد ہے, کوئی چیز ہے, آپ نے ڈائگنوسٹ کرانا ضرور ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو کیوں پین دے رہا ہے, آپ کو تکلیف کیوں دے رہا ہے, اور اس سے پہلے کہ وہ مزید آگے خراب ہو, مزید اس کے سٹیجز آ جائیں کہ آپ ٹریٹیبل بھی نہ رہیں, آپ کا علاج نہ ہو سکے, تو اس سے بہتر ہے کہ آپ پہلے اس کے اوپر فوکس کریں. اچھا, ہم ڈاکٹر صاحب سے بھی پوچھنا چاہیں گے کہ یہ جو پوسٹیو آرتھرائٹس یہ کیا چیز ہوتی ہے, اور ایک آسٹیوپروسس, یہ ان میں کیا فرق ہے؟ یہ دو بیماریاں ایسی ہیں جو بڑھتی عمر کے ساتھ ہیں, دونوں بالکل فرق ہیں. آسٹیو آرتھرائٹس جس کی بات ابھی میں اور ڈاکٹر ہنا کر رہے تھے, جس میں گدی کا گھس جانا اور جس میں اوبیسٹی, وزن کا زیادہ ہونا, اور بڑھتی ایج کے ساتھ گھٹنوں میں درد اور کمر کے درد اور گردن کا درد ہے, جیسے جس کو ہم کہتے ہیں کہ کارٹلیج آپ کی صحت اس کی خراب ہو رہی ہے, یہ آسٹیو آرتھرائٹس ہے. اچھا. اور آسٹیوپروسس جو ہے وہ ہڈیوں کا بھربھراپن ہے جس سے ہڈیاں فریکچر ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے. یہ ان کا آرکیٹیکچر, جیسے آپ کے سامنے یہ ایک میز پڑا ہے, یہ باہر سے بالکل ایسے دکھ رہا ہے جیسے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن اگر اندر سے اس کی ساری لکڑی کو دیمک لگی ہے تو یہ آسٹیوپروسس ہے. اور اگر اس پہ ذرا سا سٹریس پڑا اور یہ کڑچ ہو جاتا ہے تو دس از اے فریکچر وچ کین ہیپن ان اے پیشنٹ ود آسٹیوپروسس. اچھا. تو یہ سادہ مثال ایک اس کی ہے. آسٹیوپروسس جہاں تک سوال ہے تو یہ ہر 50 سے اوپر اگر آپ دیکھیں خواتین تو ہر 3 میں سے ایک کو آسٹیوپروسس سے لائف ٹائم میں فریکچر ہونے کا خطرہ ہے. اسی طرح آسٹیو آرتھرائٹس جب ہم بات کرتے ہیں تو ہر دوسرا شخص, مردوں میں کم اور عورتوں میں یہ بھی زیادہ ہے یہ مرض. انفارچونیٹلی ہمارے یہ مرض جن کو آپ مسکولوسکیلیٹل ڈس آرڈرز کہہ لیں, ہڈیوں جوڑوں کے مسئلے, یہ عورتوں میں زیادہ اور آدمیوں میں کم ہے. ہم یہ سنتے ہیں نا کہ کوئی نہا رہا تھا, گر گیا ہے تو اس کے کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی, اس کا گھٹنا کھسک گیا, اس کی ادھر کی بون فریکچر ہو گئی, تو وہ فریکچر پہلے سے ہو چکی ہوتی ہے, بعد میں پتہ چلتا ہے گرنے سے, یا پھر یہ کیا سسٹم ہے؟ دیکھیں, جو سب سے امپورٹنٹ چیز آپ نے جس طرف توجہ دلائی وہ ہے فال. اور فال سب سے زیادہ کہاں ہوتی ہے؟ گھر کے اندر ہی ہوتی ہے اور باتھ روم میں ہوتی ہے. تو باتھ روم کو خشک رکھنا بہت ضروری ہے. جب ہمارے سینئر لوگ ہیں باتھ روم جاتے ہیں تو ایک بہت ہم دیکھتے ہیں چیز کہ وضو کرنا ہے تو ہم ٹانگ اوپر اٹھا کے کر رہے ہیں, اور پھر ہم ایک ٹانگ پہ کھڑے ہیں اور اس دوران کڑچ ہو گئے. اور ہمارے واش روم کو بنایا اس طریقے سے نا, گوروں کے حساب سے. جی, تو اگر وضو کرنے کی جگہ اس طرح نہیں ہے اور بار بار اگر آپ گیلا چھوڑ دیتے ہیں اور رات کو روشنی بھی نہیں ہے اور اس میں پھر پھسل گئے اور کولے کا فریکچر ہو گیا. کولے کا فریکچر ایک بہت بڑی اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ماربیڈٹی ہے, یعنی ایک ایسی مشکل ہے جس میں سرجری کے باوجود بھی آپ کو کتنے ہفتے ریکوری میں لگ سکتے ہیں, اور ایک فریکچر کے بعد دوسرے کا ہونے کا بھی بہت امکان ہوتا ہے, اور اس سے لائف کو بھی رسک ہو سکتا ہے. پیپل 1 out of 10 might not be able to survive that osteoporotic fracture. So وہ اس فریکچر کی وجہ سے ہی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ایسے بستر سے لگتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے ہمیں اپنے گھر میں چیزوں کو, جسے ہم کہتے ہیں اینٹی فال میئرز. جس وقت ہم پریونشن کی بات کر رہے ہیں, پروفیسر ہنا کا تو ٹاپک ہی سارا پریونٹیو میڈیسن ہے, تو ہر چیز پہلے بات ہوتا ہے علاج سے پہلے کیا ہم کہتے ہیں احتیاط علاج سے بہتر ہے. تو علاج احتیاط میں تو ڈائٹ تو وہ آپ کو بتائیں گی کہ آسٹیوپروسس میں کیا کرنا ہے, پر احتیاط میں کہوں گا سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے سمجھ لیجئے کہ اینٹی فال میئرز گھر میں اپنے رکھیے. خود بھی گرنے سے بچیں, اپنے بڑوں کو, اپنے گھر کے جو سینئرز ہیں ان کو گرنے سے بچانے کے لیے جوتے ان کے ٹھیک کرائیے. کارڈز جگہ جگہ سے جو گزر رہی ہوتی ہیں ان کو ختم کریں. رگز ہیں راستے میں, گیلا مت چھوڑیں واش روم کو, کیونکہ گرنے کے بعد فریکچر زیادہ ہوتا ہے. فریکچر پہلے سوچا جا سکتا ہے کہ چکن فرسٹ اور ایگ فرسٹ, یہ ذرا ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ فریکچر پہلے ہوا اور گرے یا گرنے کے بعد فریکچر ہوا, پر آئی ایم مور لائک ان فیور کہ گرنے سے بچانا بہت امپورٹنٹ. کیا بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو وائٹامن ڈی اور جو کیلشیم ہے یہ کتنا ضروری ہے انسان کے باڈی کے لیے, اور یہ صرف ہم خوراک سے لے سکتے ہیں یا پھر ہم سپلیمنٹ بھی اگر لے لیں تو کوئی ایشوز نہیں ہوں گے؟ جی فضا, بہت امپورٹنٹ کویسچن آپ نے کیا. جہاں ہم آسٹیو آرتھرائٹس اور آسٹیوپروسس کی بات کریں جس میں ہم نے کہا ہے کہ ہڈیوں کا بھربھرا پن آ جاتا ہے, تو جو بھربھرا پن ہے وہ کسی وجہ سے آتا ہے. جسے ہم شروع میں بات کر رہے تھے بیلنس ڈائٹ کی, جب بچہ شروع سے ہی بچپن سے ہی بیلنس ڈائٹ نہیں لے رہا اور وہی ایڈوانسنگ ایج کے اندر آیا ہے, تو آپ سوچئے کہ اس کا پہلے ہی فاؤنڈیشن صحیح سے نہیں بنا. تو اس میں آپ یہ سوچ لیجئے کہ یہ جو ادر دین دا بیلنس ڈائٹ جس میں پروٹین, فیٹس اور کاربوہائیڈریٹس کا میجر رول ہے, اس میں کچھ منرلز اور وائٹامنس کا بھی رول ہے, اور اس میں سب سے زیادہ آج کل جو کہا جاتا ہے وہ کیلشیم, میگنیشیم اور وائٹامن ڈی ہے.
یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہمارے ہاں وائٹامن ڈی کا سپلیمنٹ جب پیشنٹ آتے ہیں تو ہم ان کو پرسکرائب کرتے ہیں ان کی ڈیلی ریکوائرمنٹ کے حساب سے, اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہر ایج کی ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے. فار ایگزامپل چھوٹے بچوں کی ڈفرینٹ, ایڈلٹ ایج, فیمیل آف چائلڈ بیئرنگ ایج اینڈ اولڈ ایج, تو آپ کو ان کی ایج کے حساب سے ان کو پرسکرائب کرنا ہے, جو کہ سمجھ لیجئے کہ بچوں میں 400 ملی گرام پر ڈے جو ہے, اور ایڈلٹس کے اندر اٹ از 1000 ملی گرام پر ڈے کیلشیم کی ریکوائرمنٹ ہے. اگر ہم وائٹامن ڈی کی بات کرتے ہیں تو یہ ہے 1000 انٹرنیشنل یونٹس ہیں فار ایڈلٹس, اینڈ لائک وائز اگر اس کو ہاف کر لیں تو بچوں میں ہے. لیکن یہ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ ایک ٹائم کھانے کی چیز نہیں ہے. ہمارے ہاں سن کا ایکسپوجر اس طرح نہیں ہوتا جس طرح کے باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے جہاں سن بیدنگ وغیرہ لی جاتی ہے. ہمارے ہاں کپڑے وغیرہ بہت ہم ذرا کورڈ رکھتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ 9 مہینے ہمارے ہاں سورج تو ہوتا ہے, لیکن ہم اس طرح گرمیوں میں باہر سورج میں نہیں بیٹھتے. تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ وائٹامن ڈی ایک ہارمون بھی ہے اور ایک وائٹامن بھی ہے, اور یہ جسم کی جھلی یعنی آپ کی سکن کے اندر بنتا ہے, اور جو یہاں سے ایکٹیو ہوتا ہے اور پھر اس میں لیور کی اس کی میٹابولزم ہوتی ہے اور یہ ایکٹیو ہوتا ہے. جب یہ ایکٹیو ہو جاتا ہے تو یہ وہ واحد وائٹامن یا ہارمون آپ سمجھ لیجئے جو کیلشیم اور میگنیشیم جو آپ ڈائٹ میں لے رہے ہوتے ہیں اس کو یہ پہچانتا ہے اور اس کو پکڑتا ہے اور ہڈیوں کی طرف لے جاتا ہے. لیکن آپ سوچئے اگر یہ ایک امپورٹنٹ پولیس مین وہاں بیٹھا ہوا ہی نہیں ہے تو آپ سمجھیے جتنی آپ کیلشیم یا میگنیشیم لے رہے ہیں تو وہ سب کی سب جسم سے خارج ہو جائے گی. اور دوسری سب سے بڑی بات, ہماری ینگر جنریشن کے اندر فزی ڈرنکس کا استعمال, انرجی ڈرنکس کا استعمال, اس سے کیا ہو رہا ہے کہ اس کا ہڈیوں پہ بہت ہی زیادہ نیگیٹو افیکٹ ہو رہا ہے. کیلشیم اور میگنیشیم اور وائٹامن ڈی کی ایبزارپشن نہیں ہوتی. تو آپ سمجھ لیجئے کہ اگر ہم اپنی ڈائٹ میں سے یہ امپورٹنٹ, یہ جو اتنی ایک ایسی پریونٹیبل چیز ہے جس کو اگر ہم نہ استعمال کریں یا کم استعمال کریں تو یہ اس سے کیلشیم اور میگنیشیم کی ایبزارپشن اچھی ہو جائے گی. اینڈ لائک وائز وائٹامن ڈی کی سپلیمنٹیشن, کیونکہ ہمارے ہاں چونکہ میں نے جس طرح بتایا سن ایکسپوجر نہیں ہے تو یو نیڈ ٹو ہیو سم تھنگ ان یور ڈائٹ. فار ایگزامپل ایگز ہے, دودھ ہے, بٹر ہے, اس کے علاوہ مچھلی کا استعمال ہے, اور اس کے علاوہ سپلیمنٹیشن. تو اس کا میں اس کو اسٹرانگ ایڈوکیٹ ہوں کہ یہ ہر ایج میں متواتر لیتے رہنا چاہیے. پرفیکٹ. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا کہ کون سی ایسی علامات ہیں جن کو ہمیں مس نہیں کرنا چاہیے, ہم ایسے نظر انداز نہ کریں, وہ کون کون سی ہیں؟ جب آٹو امیون کازز آف آرتھرائٹس, جیسے میں نے لیوپس کے متعلق بتایا تھا, اور رومٹوائڈ آرتھرائٹس کو پکڑ لیتے ہیں کہ اگر رومٹوائڈ آرتھرائٹس کے جو علامات جو ہیں جس میں ہاتھ کے جوڑوں میں چھوٹے بڑے جوڑ, گھٹنے, ٹخنے, کندھے اگر اکٹھے آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے ہاتھوں کے جوڑوں میں ورم بھی ہے, سوزش بھی, اور صبح کے وقت اٹھتے ہیں اور اکڑاؤ رہتا ہے جس کو ہم مارننگ سٹفنس کہتے ہیں, وہ اکڑاؤ آدھ گھنٹے سے گھنٹہ, 1.5, 2 تک جا رہا ہے, اور اس کے بعد کچھ بہتری تو ہو جاتی ہے لیکن ورس آپ صبح محسوس کرتے ہیں, تو یہ ایک علامت ہے. اگر یہ 6 ہفتے سے زائد رہ رہی ہے تو بالکل اپنے ڈاکٹر سے بات کیجئے, ان کو پوچھئے کہ کیا یہ رومٹوائڈ آرتھرائٹس کی کوئی شروعات تو نہیں ہے. اس کے لیے آسک یور ڈاکٹر کہ اس کے آپ کا کوئی ٹیسٹ آپ کو سجیسٹ کرے. یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ آپ کے ہو سکتا ہے کہ جو معالج ہیں آپ کو پہلے تو سمجھنا ہوگا کہ یہ ہے کیا. تو جب بھی جسم کے کسی حصے میں درد, ورم اور سوزش رہ رہی ہے, چاہے وہ 1 یا 2 جوڑ بھی ہیں, اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہی, تو قریبی اپنے رومٹولوجسٹ کا پتہ کیجیے. پاکستان سوسائٹی فار رومٹولوجی جس کا میں پریزیڈنٹ بھی ہوں, اس کی ایک ویب سائٹ ہے, آپ اس پہ جا سکتے ہیں اور فائنڈ رومٹولوجسٹ ان یور ایریا, اور اس کے اوپر جا کر یو کین ہیو اے ڈیٹیل آف رومٹولوجسٹ ان یور سٹی, ٹاؤن, نیئر نیبرنگ ٹاؤن. اگر آپ گاؤں سے بھی ہیں تو آپ کے نیبرنگ ٹاؤن میں اگر کوئی رومٹولوجسٹ ہے تو اس تک ضرور پہنچیے. کوئی نمبرز بھی ہیں ایسے؟ جی, اس کے اوپر کانٹیکٹ ہیں, ایڈریسز ہیں. تو فائنڈ رومٹولوجسٹ, پاکستان سوسائٹی فار رومٹولوجی ویب سائٹ. پرفیکٹ ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو ڈائٹ میں دودھ دہی ہو گیا, ایسی کوئی ڈیری والی چیزیں ہو گئیں جس سے کیلشیم بھی پروڈیوس ہوتا ہے, جس سے, تو یہ والی چیزیں ہیلپ فل ہوتی ہیں آرتھرائٹس کے لیے؟ جی بالکل. جو مین سورسز ہیں کیلشیم کے وہ دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی چیزیں, اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہیلپ کر سکتی ہیں وہ دیٹ ول بی ایکسرسائز, جو کہ اس کو کمپلیمنٹ کریں گی اور ہڈیوں کو مضبوط کریں گی. اب یہ کیلشیم جو ہے وہ آپ کس طرح لے سکتے ہیں, اس کی جو ہے سورسز جو ہیں دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی چیزیں جیسا میں نے بتایا, اس کے علاوہ سپلیمنٹس ہیں. اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم, کچھ لوگ کہتے ہیں جیسے ہمیں دودھ ہضم نہیں ہوتا تو ہم کیا ایسا کھائیں تو ہمارا کیلشیم پورا ہو جائے. تو یہ سمجھ لیجئے کہ کچھ کیلشیم کی جو سورسز ہیں ادر دین دودھ جو ہے وہ پھلوں میں بھی ہے, جس طرح خوبانی.
اگر سمجھ لیجئے کہ اگر گڈ سائز 6 سے 7 خوبانیاں آپ روزانہ کھائیں تو وہ 1 گلاس دودھ کے برابر کیلشیم کے برابر ہوتا ہے. اور 250 ml کا جو دودھ کا گلاس ہوتا ہے اس میں تقریباً 350 ملی گرام کیلشیم پائی جاتی ہے. لیکن اگر آپ 300 ml کر لیں گے تو آبویسلی وہ 500 ملی گرام تک چلا جاتا ہے. تو ہم پیشنٹس کو یہ کہتے ہیں کہ کم از کم 2 گلاس دودھ تو روزانہ پئیں. لیکن ادر دین دیٹ وہ پھلوں کا استعمال ہے جیسا میں نے بتایا, خوبانی. اور یہ دودھ کسی بھی ایج میں, یس, ہر ایج میں جا کے دودھ اثر ہی کوئی نہیں کرتا ہے, اس کا کوئی آپ کو ملنے ہی نہیں والا کیلشیم انٹیک چیز ہے, تو یہ سب مت ہے یا صحیح ہے؟ یہ بالکل مت ہے. دیکھیں جی, دودھ اللہ کی طرف سے ہمیں ایک نعمت ہے اور یہ سب سے زیادہ نیچرل سورس ہے کیلشیم کا. تو یہ وہ چیز ہے جو ہم بچپن سے لے رہے ہیں, تو اس کو جاری رکھیں. پہلے چھوٹے عمر میں ماں باپ آپ کو عادت ڈالتے ہیں, جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو ظاہر وہ چھوڑ دیتے ہیں, تو پھر ظاہر ڈیفیشنسیز ڈیولپ ہونی شروع ہو جاتی ہیں. ادر دین دیٹ, جیسا میں نے بتایا کہ جیسا کچھ پھلوں میں سے مل جاتی ہے, جیسا خوبانی کا میں نے کہا, ڈرائی فروٹ کے اندر بادام, 12 سے 13 بادام, گڈ سائز جو بادام ہوتے ہیں اس میں 1 گلاس دودھ کے برابر کیلشیم ہوتی ہے. تو اگر یہ روزانہ میں اگر آپ فرض کریں دودھ نہیں پی سکتے ہیں یا آپ ملک انٹالرنس ہے آپ کو, تو آپ کم از کم بادام تو کھا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے پنیر کا استعمال کیجئے, اس کے علاوہ بٹر کا استعمال, اور ایک امپورٹنٹ چیز جو ہم فرگیٹ کر دیتے ہیں وہ انڈے کا استعمال ہے. بچپن سے ہی ہم ماں ڈالتی ہے عادت انڈا کھانے کی, یہی جب بچیاں یا بچوں کے لیے جب وہ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم ایک خاص حد تک تو ان کو دے رہے ہوتے ہیں, لیکن اسپیشلی فیمیلز کے لیے ہم نے کچھ متس ڈیولپ کر لی ہیں کہ جب ان کو پیریڈز آنے والے ہوتے ہیں تو جی یہ گرم ہوتا ہے, آپ ان کو انڈا دینا بند کر دیں. لیکن یاد رکھیے کہ یہ متوازن غذا ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام غذائیت ڈالی ہے, ادر دین منرلز, وائٹامنز اینڈ کاربوہائیڈریٹس. اگر آپ سمجھ لیجئے جو ہماری باڈی کو بنانے کے لیے ڈفرینٹ جو ہمارے آرگنز ہیں ان کے لیے امپورٹنٹ ہیں. ڈیز ہوں چاہے گرمی ہو, انڈا کھائیں. میں کہتی ہوں کہ ہر ایج ٹائموں پہ تو انڈا چھڑوا دیتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور یہ آسٹیو آرتھرائٹس یا آسٹیوپروسس کے اندر ہڈیوں کے علاوہ جو آپ کے پٹھے بھی تو کمزور ہو رہے ہیں نا, کیونکہ آپ ایکسرسائز نہیں کر رہے, تو اس کی انویسٹمنٹ تو پروٹین ہے. تو جو پروٹین کا بیسٹ سورس ہمارے پاس اویلیبل نیچرل فارم میں ہے وہ ظاہر انڈا ہے. اس کے علاوہ میٹ اینڈ میٹ پروڈکٹس ہیں, تو یہ ضرور کھائیے. اس کے علاوہ جو خوراک میں اگر سمجھتے ہیں کہ وہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہو رہی تو سپلیمنٹس کی طرف جائیے. تو یہ آپ اپنے مالج کے پاس آ کے ان سے بھی گائیڈنس لے سکتے ہیں. اور آبویسلی ہمارے پاس گائیڈنس جیسا میں نے بتایا کہ ایڈلٹ ایج گروپ کے اندر 1000 ملی گرام جو ہے کیلشیم کی ریکوائرمنٹ ہے پر ڈے, تو وہ لے لیجئے ان دا فارم آف سپلیمنٹس. وائٹامن ڈی جاری رکھیے, جس طرح کہ ہم لوگ 1000 انٹرنیشنل یونٹ ایڈلٹس کو جو ہے پرسکرائب کرتے ہیں, وہ روزانہ لیں اپنی ڈائٹ کے اندر. اور ایک بات یاد رکھیے, جب یہ وائٹامنز لے رہے ہوتے ہیں ان دا فارم آف سپلیمنٹ, اس کے آگے اور پیچھے ڈائٹ میں چائے یا قہوہ نہ رکھیں, کیونکہ جب آپ یہ لیتے ہیں تو یہ وائٹامنز ابزارب نہیں ہوتے. دوبارہ یہ بول دیجیے گا پلیز. مطلب جو لوگ یہ کیلشیم وغیرہ کی انٹیک لے رہے ہیں, چاہے اس میں آپ دودھ کہہ رہی ہیں, جی, اس میں آپ دہی کہہ رہی ہیں, اس میں آپ چیز کہہ رہی ہیں, پنیر وغیرہ, اینی تھنگ وچ از گیونگ یو دا کیلشیم انٹیک, رائٹ؟ یو آر سیئنگ کہ اس کے ساتھ اپنے کافی چائے یا قہوہ نہیں لینا, قہوہ نہ لیں, اس کو کچھ تھوڑے سے وقفے کے ساتھ لیں. یہ بات یعنی سمجھ لیجئے 30 منٹس ٹو 45 منٹس کے بعد, تاکہ وہ کچھ ہضم ہو چکا ہو. ہمیں تو بادام سے بھی کیلشیم مل رہا ہے نا, اگر بادام بھی کسی نے کھا لیا سوک کر کے تو پھر اس کو بھی 40-45 منٹ کے بعد کھانا ہے. جی بالکل, کیونکہ دیکھیں کافی اور چائے کے اندر کیفین کے ساتھ ٹینن ہوتی ہے, اور جب یہ وائٹامنس کے ساتھ آپ یہ اوپر سے پی لیں گے تو یہ ٹینن اس کے ساتھ کمبائن کرتی ہے اور ان وائٹامنس کو آپ کے جسم سے خراج کی طرف لے جاتی ہے. تو آپ سمجھیے نا کہ آپ نے اتنی مہنگی وائٹامن کھائی اور وہ ابزارب نہ ہوئی, تو یہ از جسٹ بیکاز آف دا لائف اسٹائل. تو یہ باتیں سمجھنے کی. آج کے سیگمنٹ آف دا ٹاپک میں جو اینڈ والی بات تھی نا, مجھے یہ بڑی امپورٹنٹ لگی, کیونکہ ہم کچھ غلطیاں بھی کرتے ہیں. کبھی کبھی ہمیں یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے, یہ کرنا ہے, اس سے ٹھیک ہو جائیں گے, مگر مسٹیکس ہماری جو ہے نا صحت کو خراب کر دی. اینڈ میں کچھ کہنا چاہیں گے تو پلیز. میرا پیغام یہی ہے کہ اپنی صحت کا خیال سب سے پہلے رکھیں, اور صحت میں متوازن غذا کے ساتھ ایکسرسائز کا ہونا بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے جو سب سے بہترین چیز ہے کہ آپ اپنے سوچنے کا لینس چینج کریں, کہ جو چیز کھا رہے ہیں اس کو مائنڈ فلی کھائیں, اور ایکسرسائز کر رہے ہیں تو مائنڈ فلی کریں, اور اس کو اپنی زندگی کا ایک روٹین رکھیے. تو یہ جو آسٹیو آرتھرائٹس یا آسٹیوپروسس ہے یہ ڈیلے ہو جائے گا, اس کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے. یہ ایزیلی پریونٹیبل ڈیزیز ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ بچپن سے لے کر جب آپ جوانی یا ایڈلٹ یا اولڈ ایج کی طرف آ رہے ہیں تو اپنی لائف سٹائل میں ایکسرسائز اور ڈائٹ کو متواتر رکھیں اور ڈائٹ کو بیلنسڈ رکھیں. تو انشاءاللہ تعالی آپ اس کی طرف دیر سے پہنچیں گے, میں یہی کہہ سکتی ہوں. دیر سے پہنچیں گے, اور ہو سکتا ہے کبھی پہنچیں گے. کیا بات ہے, تھینک یو سو مچ.